چند باتیں بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کی رہنمائی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی قیادت میں دنیا میں بھیجنے کا اعلان فرما دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، نسل انسانی کے بابا ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خطائے اجتہادی کو معاف فرما دیا۔ حالانکہ خطائے اجتہادی خود ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو رکھا۔ جبرائیل نے تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی وزارت سے مالا مال فرما دیا۔ یہیں تک بات ہوئی تھی، اب آگے سلسلہ کلام دراز ہو، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعریف مصطفیٰ کی بدولت سے وزارت تو عطا فرمائی، لیکن ایک اور منصب عطا فرمایا۔ وہ منصب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو انبیاء کا ساتھی بنا دیا، انبیاء کا رفیق بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کتب تفاسیر کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، کس کو سجدہ تھا؟ تو سب کہتے ہیں آدم علیہ السلام، لیکن پیشانی آدم میں مصطفیٰ کا نور بھی ہے، تو نور مصطفیٰ کو سجدہ، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا بالواسطہ یا ڈائریکٹ نور مصطفیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، سب سے پہلے سجدہ کیا، تعظیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ساتھی بنا دیا، انبیاء کا رفیق بنا دیا، رفیق انبیاء، خادم انبیاء بنا دیا۔ اب اس کے بعد آئے ذرا دیکھیں، اے ابو بکر تم نے تعریف کی ہے تو تم کو کیا ملا ہے؟ اور ابو بکر تو وہ ہیں کہ مصطفیٰ خود ان کی تعریف کرتے ہیں۔ حدیث بتا چکا ہوں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر مصطفیٰ ہے، نعت خوان مصطفیٰ ہے، اور آج کے دور کے شاعر کی طرح نہیں ہیں، وہ شاعر وہ ہیں جو خالص مصطفیٰ کی خوشی چاہتے ہیں۔ آج کے شاعر کا معاملہ، جو اچھے ہیں ان کی بات کبھی نہیں کرتا میں، وہ اچھے ہی رہیں گے، ورنہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اجمیر کے خواجہ کی شان میں گستاخی، اور باقاعدہ جب بات آ جائے تو دیوانی خواجہ کے سامنے منقبت خواجہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پورا وجود اجمیر بنا ہوا ہے، یہ سب ان کے اشعار ہیں، اشارہ بہت ہے۔ تو تعریف حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے پوچھا ہے، عبداللہ ابن رواحہ کیا میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ یعنی کچھ اشعار کہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا سناؤ۔ تو جبرائیل وہ ہیں، ابو بکر وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تعریف سنی۔ انہوں نے مصطفیٰ کی تعریف کب کی؟ اور پہلے دیکھیں تعریف کرنے کا وقت کیا ہے، حالات۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماحول چل رہا ہے، اسی ماحول کے تحت کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک ہوا، ایک ماحول، ایک لہر بنی ہوئی ہے۔ لیکن لہر میں کام کرنا یہ کمال نہیں ہوتا، کیونکہ سبھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کام کر لیے، انہوں نے بھی وہی کام کیا، انہوں نے بھی وہی کام کیا، لیکن لہر اور ہوا کے خلاف جا کے کام کرنا یہ کمال ہوتا ہے، حالات کے خلاف جا کر کے کام کرنا یہ کمال ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کب مصطفیٰ کی تعریف کی؟ کہا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، آقا علیہ السلام معراج سے واپس آنے کے بعد سویرے بتایا، اے مکہ کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے رات میں بلایا، مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء کی امامت کی آسمان پہ گیا، فرشتوں کی امامت کی جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھا، اور رات میں سب کچھ دیکھ کر کے واپس آ گیا، سب کچھ دیکھ کر کے واپس آ گیا۔ تو ایک ماحول قائم ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک ماحول قائم ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، جس کو دیکھو وہی بولنا، نہیں ہو سکتا۔ رات میں جانا، رات میں آنا، اور اتنے کام کر کے آنا، اتنی دور جا کر کے آنا،
تو ایک لہر چلی مخالفت کی، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لہر چلی، حتیٰ کہ مخالفت کرنے والے، حدیث میں آیا مستدرک علی الصحیحین تاریخ ابن عساکر اسد الغابہ کے اندر عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ سب نے مخالفت کرنی شروع کر دی، مخالفت کرتے کرتے ابو بکر کو ورغلانے کے لیے پہنچ گئے کہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ابو بکر، کیوں نہ ابو بکر کو ان کے سپورٹ سے ہٹا دیا جائے، ان کو کیا معلوم پاگلو ابو بکر وہ ہے جن کو مصطفیٰ بڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ کو خدا بڑھا رہا ہے، خدا بیک اپ میں آقا اللہ تبارک و تعالیٰ سپورٹ میں ہے مصطفیٰ جان رحمت میں۔ تو وہ گئے ابو بکر کو ورغلانے کے لیے، لہر چلی مخالفت 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 مخالفت۔ اے ابو بکر تمہارے نبی نے جانتے کیا کہا ہے، رات میں میں گیا، رات میں آیا، یہ سب دیکھ کر کے آیا۔ ابو بکر نے کہا خالی اتنا ہی ہوا، تم اتنے میں ٹینشن میں آ گئے، ارے آسمان سے روزانہ صبح شام اس سے بڑی بڑی خبریں آتی ہیں اور میرا نبی بتاتا ہے، میں سچ مان کر کے ایمان رکھ لیتا ہوں، سچ مان کر کے ایمان رکھ لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے بتا دیا لہر کے خلاف نہیں جاتے، ہم تو مخالفت لہر کی بھی کرتے ہیں، بس شرط یہ کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے۔ آقا علیہ السلام نے کہا سچ ہے یہ معاملہ، تو معلوم یہ ہوا ابو بکر نے جب یہ تعریف کی مصطفیٰ کی کہ رات میں جانا رات میں آنا، آقا علیہ السلام نے کہا تو سچ کہا صدیق نے جیسے ہی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے لقب عطا فرمایا، دنیا میں بڑے سچے پائے جاتے ہیں، ان سچوں کا جو سردار ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، صدیق اکبر، بڑا 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 صدق بولنے والا، تصدیق کرنے والا۔ اے ابو بکر آپ نے جو ہے حالات کے خلاف جا کر کے مصطفیٰ کی تعریف کی ہے تو آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا ہے۔ اے بریلی کے احمد رضا تم بھی حالات کے خلاف گئے ہو، تم بھی حالات کے خلاف گئے، دنیا کو نہیں دے گا، تم کو کیا منصب ملا؟ تو اعلی حضرت کہیں گے مارینا والوں سے پوچھو معلوم ہو جائے گا، مارینا والوں نے بتا دیا یہ مولانا احمد رضا نہیں ہے، یہ دیوا والوں نے بتا دیا مولانا احمد رضا نہیں ہے، یہ تمام حضرتوں کے اعلیٰ حضرت ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے عطا فرماتا ہے، اللہ اس سے عطا فرماتا ہے۔ تو ابو بکر نے تعریف کی یہ عطا، یہ تو ہے ہی ہے عطا، جنت کے دروازے پہ بھی عطا۔ اے ابو بکر تم نے لہر کو نہیں دیکھا، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنا ہے، جنت کے دروازے پہ تمہارے ٹھپے کے ساتھی جنت میں جائیں گے۔ لگے گا جیسے ٹی سی ٹکٹ چیک کرتا ہے تو کہتا ہے اندر آ رے بابا، اور ٹکٹ نہیں تو نکل، تو کہا واہ واہ کیا بات ہے، ابو بکر جنت کے دروازے پہ جنتیوں کا ٹکٹ چیک کرنے کے لیے کھڑے ہیں، جس کے پاس ٹکٹ ہے آ جا رے بابا، نہیں ہے تو نکل۔ یا ابو بکر نے تعریف کی یہ مقام ملا، یہی نہیں ملا، ابو بکر کو بڑا منصب ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے، جو حضور کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، جو حضور کی ثنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ثنا بیان فرماتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مقامات عطا فرمائے خالی تعریف مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور ابو بکر نے کبھی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تعریف نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہا یہ حالات ہیں ان کو خوش کیا جائے ان کو خوش کیا جائے۔ ابو بکر نے ہجرت کی تو بھی مصطفیٰ کے لیے ہے نا، ورنہ جا رہے تھے، مصطفیٰ نے کہا رکو، تو ابو بکر نے کہا کیا وحی آئے گی؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا کیسے معلوم ہوا؟ کہا میں بھی آپ کا صحابی ہوں، میں بھی آپ کا صحابی، بخاری کی حدیث پاک سے۔ تو یہ منصب ملا تعریف مصطفیٰ کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے کیسی تعریف کی ہے؟ عمر نے بھی تعریف کی ہے، معلوم ہے وہاں عرب کا ماحول یہ بن چکا تھا، مکے والوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا تھا کہ حضور کو کوئی کہتا تھا جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، اور کوئی کہتا تھا کاہن ہیں۔ ابو بکر کے حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے وہ تو اپنی بہن کو، وہ جو معاملہ مشہور ہے کہ بہن کے یہاں گئے یہ ہوا وہ ہوا، اس سے پہلے حضرت عمر کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ چکی تھی، اس سے پہلے بیٹھ چکی تھی۔ ہوا کیا تھا دیکھو، روایت پہلے لے لیں ورنہ اکثر حوالے مانگے جاتے ہیں، تو بھائی یہاں حوالے کا بھنڈار ہے، الحمدللہ بھنڈار نہیں کہیں گے، یہ حوالے کا جو ہے فیضان ہے۔ اسد الغابہ چوتھا حصہ صفحہ 139 کے اندر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اتنی جو ہے سازش کی آقا علیہ السلام کے خلاف
کوئی کہتا جادوگر ہے، کوئی کہتا کاہن ہے، کوئی کہتا شاعر ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسجد حرم پہنچ گیا، خانہ کعبہ، فرماتے وہاں پہنچا، فوجدت قد سبقنی الی المسجد، تو میں نے دیکھا مصطفیٰ مجھ سے پہلے مسجد میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام پہلے سے مسجد میں موجود ہے، مسجد حرم میں آقا علیہ السلام موجود تھے، حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فقمت خلفہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، حضور کے پیچھے کھڑا ہوا، حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور تلاوت کر رہے ہیں کس کی؟ سورہ حاقہ کی۔ آقا علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، فجعلت اعجب من تالیف القرآن، ابو حضرت عمر کہتے ہیں میں قرآن سن رہا تھا اور اس کی تالیف کو دیکھ کر، اس کی جو ہے تالیف اور اس کی ترتیب کو دیکھ کر کے میرے اندر عجب کیفیت پیدا ہو رہی تھی، سن کر عجب کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ بس میں نے قرآن سنا آپ کی زبان سے، تو میری زبان سے جملہ نکلا، بخدا عرب والے تو ان کو شاعر کہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاعر ہے۔ زور سے یار، عرب والے کہتے ہیں یہ شاعر ہے، بخدا مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاعر ہے۔ جیسے انہوں نے جملہ کہا، مصطفیٰ نے فوراً یہ تلاوت کی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ باعظمت اور مکرم رسول کا فرمان ہے، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں شاعر نہیں ہے، مصطفیٰ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شاعر کی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ عرب والے کہتے ہیں کاہن ہے، یہ بھوشوانی کرتے ہیں، کاہن بھوشوانی عجیب و غریب کرتا ہے۔ پہلے آسمان پہ جو ہے شیطان چلے جاتے تھے اور وہ لوگ فرشتوں کی باتوں کو سن کے آتے، اور جو لوگ آگے کی پیشن گوئی کرتے تھے ان کو آگے بتا دیتے، اور وہ لوگ مرچ مسالہ لگا کے بڑی سی بات بنا کر کے پیش کر دیتے، اس کو کہانت کہتے ہیں۔ ورنہ میرے نبی نے بھی بھوشوانی فرمائی ہے، یہ کہانت الگ ہے اور مصطفیٰ کا بولنا الگ ہے۔ کاہن بولتا ہے 10% بات سچ ہوتی ہے، 90 غلط، اور مصطفیٰ جب بولتے ہیں تو 101% سچ ہو جاتا ہے۔ آقا کا فرمان سچا فرمان ہوتا ہے، اسی لیے حضور کا فرمان سچ بھی ہے، حق بھی ہے۔ آقا نے ویسا ہی کہا جیسا ہوا، اور مصطفیٰ جیسے کہتے ویسا ہو جاتا ہے، جیسا کہتے ویسا ہو جاتا ہے، حق بھی ہے، سچ بھی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں، تو عرب والے کہتے ہیں تو کاہن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کاہن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کاہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلاوت کی، وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ حضور نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرتے، شاعر کی بات نہیں ہے، نہ کاہن کی بات ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کا اترنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تو کہہ دیا تھا، نہ یہ شاعر لگتے ہیں، نہ کاہن لگتے ہیں، نہ جادوگر لگتے ہیں۔ بھائی جو قرآن کی میں نے تلاوت سنی، فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع، فرماتے مکمل طور سے میرے دل کے اندر اسلام واقع ہو چکا تھا، مکمل طور سے اسلام واقع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ محبت پیدا ہو گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ کہا کون سی آگ؟ اعلیٰ علی رحمت اللہ نے ایک شعر میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، مطلب جہنم کی آگ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، محبت کی آگ۔ تو اب حضرت عمر کے دل میں محبت کی آگ پیدا ہو گئی۔ کہا جادوگر نہیں ہے، کہا شاعر نہیں ہے، کہا کاہن نہیں ہے۔ کہا اے عمر جب تم بولتے ہو تو مصطفیٰ نے بتا دیا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، ارے جب میرا عمر بولتا ہے تو اس کی زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے۔ حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، کیونکہ عمر کہہ رہے ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی کہہ رہے جادوگر نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے کاہن نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے کہ یہ شاعر نہیں ہے۔ ایک سوال ضرور دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ شاعر نہیں، لیکن حضور نے تو شاعری کی ہے، اشعار کہیں۔ مسجد نبوی کو بنانے کے ٹائم پہ آقا علیہ السلام نے کچھ اشعار کہے۔ مسجد نبوی جب بنائی جا رہی ہے وہ مسجد، تو آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کیا مسجد ہے یار!
مصطفیٰ نے پتھر لگا دیا، اسی لیے تو ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ 50,000 کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کہاں مسجد کا ثواب بنانے والے پہ ڈیپینڈ ہے؟ اگر سمجھ میں آئے تو بول لے۔ کہاں مسجد کا ثواب بنانے والے پہ ڈیپینڈ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا مسجد اقصیٰ بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنہوں نے بیان بنایا، تو کہا جنہوں نے بنایا مسجد اقصیٰ تو ہے، لیکن حرم ہے کیا؟ حرم ہے کیا؟ کہا جنہوں نے بنایا حرم ہے کیا؟ عظمت والی مسجد ہے وہ، انبیاء کے آرام گاہ ہے وہ مسجد، لیکن جب مسجد حرام کی بات آئی تو جنوں سے نہیں بنوایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سے بنوایا ہے۔ بتا دیا کہ مسجد بنانے والا جیسا ثواب بھی ویسا، سمجھ میں آیا؟ ثواب بھی ویسا، اسی لیے منافق نے بنایا تو گرانے میں ثواب، مسجد بنائے کہ منافق تو گرانے میں ثواب، منافق نے بنایا تو گروانے میں ثواب، گرانے میں ثواب، اور جب عاشق بنائے تو اسے آباد کرنے میں ثواب ہوتا ہے نا؟ تو بنانے والے پہ بھی ثواب ڈیپینڈ کرتا ہے رے بابا کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، سمجھ میں آیا کہ نہیں جی؟ اور دلیل ہے اپنے پاس، آ کے دلائل لے لے، سمجھے گی نہیں؟ ابلیس تو عمر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، بھاگو بھاگو بھاگو، عمر آ رہا ہے، اے عمر تمہارے اندر کیا خوبی ہے کہ شیطان بھی تم کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے؟ تو عمر کہیں گے اللہ نے میرے اندر جلال ایمان رکھا ہے، ایمان کا جلال ہے، ایمان کا غضب ہے، اس لیے شیطان بھاگتا ہے۔ ہاں، اس کی ایک مثال ترمذی کی روایت سناتا ہوں میں۔ ترمذی شریف کی روایت کہ ایک خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آنے کے بعد اس نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دف بجاؤں گی۔ کیا بجاؤں گی؟ دف۔ دیکھو دف الگ ہے، ڈھول الگ ہے، دف پہ قیاس کر کے ڈھول کے جواز کے چکر میں مت پڑنا، سمجھ میں آیا؟ جیسے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کنگن چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کیا ہو؟ کنگن تو مرد کے لیے حرام ہے لیکن سراقہ کے لیے جائز ہے، تو سراقہ کہیں گے مجھ پہ مت قیاس کرنا، میرے نبی نے میرے لیے اسپیشل اجازت عطا فرمائی ہے۔ اے برا، مرد کے لیے تو سونے کی انگوٹھی حرام ہے، تم کیوں سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے؟ تو برا ابن عازب کہیں گے کہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو کہا المزمار من الشیطان، گویوں کے تمام سامان شیطان کی طرف سے ہے۔ دف تجھے کس نے اجازت دی؟ تو دف بولے گا سراقہ کے لیے کنگن جائز ہے، مرا کے لیے انگوٹھی جائز ہے، تو میرے نبی نے مجھے بھی ان سب سے الگ فرما کے ارشاد فرما دیا اعلن النکاح ولو کان بالدف، دف بجا کر نکاح کا اعلان کر دو، بجا کر اعلان کر دو۔ مصطفیٰ نے کلیئر بتا دیا گویوں کا سامان شیطان کی طرف سے ہے، لیکن یہ دف اس کی اجازت تمہارا نبی عطا فرما رہا ہے نا؟ تو دف، اس عورت نے کہا میری منت ہے کہ میں دف بجاؤں آپ کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے۔ آ گئی، بجانے لگی، ابو بکر آئے تو بجاتی رہی مگن اپنے انداز میں، دف ڈھپلی بجاتی رہی، ڈھپلی بھی بولتے اس کو، بجاتی رہی۔ ابو بکر جب آئے آ کے حضور کے پاس بیٹھ گئے، اتنے میں عمر نمودار ہو گئے۔ جیسے ہی عمر آئے، عورت نے دیکھا دف کو نیچے رکھا، اس کے اوپر بیٹھ گئی، چھپا لیا اس کو، کپڑے سے چھپا لیا۔ مصطفیٰ دیکھ کے مسکرانے لگے، آقا مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ عمر بھی قریب ہے، کہا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اے عمر واللہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، شیطان بدل دیتا ہے۔ یہ عمر کی شان ہے، یہ عمر کا مقام ہے، جلال ایمان کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ شیطان بھی ڈرتا ہے عمر سے۔ بندش کرنا ہے تو عمر کی محبت دل میں لے لو، عمر کی محبت دل میں لے لو، دل کی بندش ہو جائے گی، کوئی بھی شیطان نہیں آئے گا۔ ہاں، کہا عمر تم کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے، اے احمد رضا تم کو دیکھ کے، کہا عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے، احمد رضا وہ جن کا نام سن کر دیو کا بندہ بھاگتا ہے۔ کہا کیسے معلوم ہوا مولوی صاحب؟ کہا عرب کے علماء بتا رہے ہیں، عرب کے علماء عرب کہتے ہیں ہندوستان سے اگر کوئی آتا ہے
عالم تو مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا احمد رضا کو جانتے ہو؟ اگر اس کا چہرہ بگڑ گیا تو ہم سمجھ جاتے بگڑا ہوا ہے، اگر اس کا چہرہ بگڑ گیا تو ہم سمجھ گئے بگڑا ہوا ہے، اور چہرہ کھل جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں احمد رضا والا آ گیا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ آپ تو عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ ان کا نام لے لو دیو کا بندہ بگڑ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آیا ہے تو ایک بار بول دو یار جی۔ اور نہیں اندازہ لگتا ہے احمد رضا کا جو ذکر کرتا ہے اس سے ہی تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ نہیں یقین آئے تو ذکر کر کے دیکھ لینا، اور میں تو 12 سال سے دیکھ رہا ہوں، 12 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ استقامت اللہ استقامت دے دے۔ یہ سمجھتے ہیں ساتھ چھوڑ دیں گے تو مولانا کا کچھ ہو جائے گا، مسجد خیر النساء کا کچھ۔ جا رے بابا تجھے بلا کون رہا ہے؟ بلا کون رہا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے ہر آدمی کو نہیں بلایا جاتا، گھر دو ہی ہے، ابو بکر والا ابو بکر کے طریقے پہ چلا، عمر والا عمر کے طریقے پہ۔ اے احمد رضا تمہاری شان کیا ہے؟ کہا ملک شام کے بزرگ نے خواب میں دیکھا مصطفیٰ انتظار کر رہے ہیں، ملک شام کے بزرگ خواب میں دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ انتظار کر رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، جمعہ کا وقت ہے، آقا علیہ السلام و صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ خوابی نے پوچھ لیا اے مصطفیٰ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہا ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی، وہاں کے رہنے والے مولانا احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے مجھے معلوم ہوا بریلی شہر میں کوئی عالم ہے جن کا نام احمد رضا ہے، اور ان کا مثال ہونے والا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہے کہ مصطفیٰ اپنی محفل میں ان کا انتظار فرماتے رہتے ہیں۔ کہا جب یہ معلوم ہوا تو آئے، معلوم پڑا کہ مولانا احمد رضا کا اسی وقت انتقال ہو گیا، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آدمی اپنے موت کے بارے میں نہیں بتا سکتا کب مریوں میں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کے نیک بندے جو بتا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ وفات جو نکالی ہے وہ قرآن کی آیت سے نکالی ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ اور باقاعدہ جب روح نکلی ہے بات چلی اعلیٰ حضرت کی تو دیوانہ بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت روح نکلنے سے پہلے پورا سب کام کر لیا، معلوم اب جانے کا وقت ہو گیا تو کہا تصویریں ہٹاؤ، جو بھی یہاں پہ ہٹاؤ، جن چیزوں سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہٹاؤ، سب کو ہٹوا دیا، آرام سے لیٹ گئے۔ کہا اب سورہ یاسین سناؤ، خود فرمائش کر رہے یاسین سناؤ، اگر کوئی اور ہوتا ہے ارے ان کو کیا ہو گیا، ارے مولانا احمد رضا کو مصطفیٰ کا جلوہ ملنے والا ہے، اور کیا ہو گیا، یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے، سمجھ میں آئے گی نہیں جی؟ تو کہا یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اور لوگوں نے بھی تعریف کی ہے؟ کہا ہاں، حضور کی جو تعریف کرتا ہے اس کو زمین پہ نہیں بٹھاتے، اس کو ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے، اس کو ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن رواحہ۔ عبداللہ ابن رواحہ شاعر ہیں آقا کی بارگاہ کے، ناطخواں ہیں، اتنے زبردست ناطخواں۔ ترمذی کی روایت میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان منبرا فی المسجد، یعنی حضور کا تو ممبر ہے ہی، وہ ممبر کسی اور کے لیے استعمال نہیں، لیکن وہاں عبداللہ ہے، حسان ابن ثابت، عبداللہ ابن رواحہ کا بھی آ رہا ہے، یہ حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت کے لیے آقا علیہ السلام مسجد کے اندر ممبر لگواتے تھے۔ زور سے آپ دیکھنا، اکثر میں ممبر کرسی لگوا کے بیان کر سکتا، لیکن جہاں جاتے ہیں آپ اکثر کوشش کرتے ممبر پہ بیٹھے، کیوں؟ ممبر سے بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی تعریف کرنا یہ بھی سنت ہے، ممبر سے مصطفیٰ کی تعریف کرنا یہ سنت ہے۔ تو کہا حسان ابن ثابت کے لیے ممبر لگایا جاتا مسجد میں، حسان اس پر کھڑے ہو جاتے، اس پر کھڑے ہو جاتے، جلوہ افروز ہو جاتے۔ اب اگر ممبر پہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور مصطفیٰ کی تعریف کو کہاں پہ لگایا جاتا؟ زور سے بولو نا، کچھ جواب دینا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، کہاں لگایا جاتا ممبر؟ ارے یار بہت سلو بولتے ہو آپ لوگ، کہاں لگایا جاتا؟ ارے یار زور سے بولو نا، اچھا ڈر رہے ہیں کہ غلط تو نہیں ہو گیا، مسجد میں بھائی کھل کے بولو نا، کہاں لگایا جاتا؟ کہاں؟ کس کی تعریف ہوتی؟ کس کی تعریف ہوتی؟ اب ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر۔ یا اللہ، یہ بندہ بولتا ہے دیو کا
کہ مسجد اللہ کی ہے، اس میں کسی اور کا نام نہیں. اگر رسول کی تعریف کرو تو مسجد میں رسول باڑہ ہو جائے گا، رسول باڑہ ہو جائے گا. یہ جملہ بولا گیا گولڈن نگر میں، بولے رسول باڑہ بنا رہے. ابے پاگل، تجھے معلوم ہے نہیں؟ مسجد تو وہی مسجد ہوتی ہے جس مسجد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اور نہیں یقین آتا تو دیکھ لے، حسان کے لیے ممبر لگایا جا رہا ہے. اور لگوانے والا میرا مصطفیٰ ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی سیرت دیکھو، مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو. سب سے بہترین قرآن کو تو میرے مصطفیٰ نے سمجھایا ہے. تو کہا مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا. کہے پکارنا کہا عبادت کے معنی میں ہے، کسی اور کی عبادت مت کرنا. اور وہاں مصطفیٰ کی تعریف کرنا تو مسجد کے اندر مصطفیٰ کی تعریف کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کی تعریف کروانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. مسجد میں ایسے مسواک کرنا سنت ہے، دین کا کام کرنا سنت ہے، لوگوں کو مسجد کی دعوت دینا سنت ہے. تو مسجد میں مصطفیٰ کی تعریف کروانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. سمجھے نا؟ یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. آقا ممبر لگوا رہے ہیں. کیا شان ہے یار تعریف کرنے والوں کی. تعریف کرو، ممبر پہ بیٹھو. یہاں تعریف کر کے کرسی مل جاتی ہے، وہ بھی 5 سال 2 سال، اور ہو سکتا ہے 15 دن کے لیے ملے، ہو سکتا ہے خالی صدارت سے مار کے لات بھگا دے. لیکن وہاں مصطفیٰ کی تعریف 1450 سال پہلے ممبر ملا، آج بھی ممبروں پہ ذکر ہو رہا ہے. ممبر لگوایا جا رہا ہے حضرت حسان کے لیے، ممبر لگوایا جا رہا ہے. اور یہ تو حضرت حسان کے لیے ممبر لگ جاتا، کھڑے ہوتے حسان تو کیا جواب، اشعار میں کیا جواب دیتے معلوم؟ جو منافقین اور مشرکین حضور پہ اعتراض کرتے، جو اعتراض کرتے انہی اعتراض کا جواب دیتے. آقا کیا فرماتے معلوم؟ ينافع عن رسول الله ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما يوافع عن رسول الله. اے اللہ، جب تک میرا حسان تیرے رسول کی عظمت پر پہرا دیتا رہے تو جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتا رہے، جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتا رہے. یعنی عظمت پہ جو حملہ کرے اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو تو مصطفیٰ کی دعا بھی ملتی ہے، جبرائیل کی مدد بھی ملتی ہے. ورنہ اعلیٰ حضرت اکیلے ہیں، چاروں طرف میں دین کے دشمن، بیچ پہ تنہا میرا رضا. چاروں طرف دین کے دشمن تھے، اور صاف اعلیٰ حضرت یہ، اعلیٰ حضرت وہ. مولوی کا اعلیٰ حضرت بھی لوگ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جناب تمہارے پیر صاحب کی طرح نہیں ہے، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے. ہاں، کالا حضرت بولنے سے پہلے 10 بار سوچنا. جن کے پوتے کا یہ معاملہ ہے کہ چہرہ لگے سہانا میرے اظہری میاں کا، پوتے کا یہ عالم ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ان کو؟ کسی اور کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کالے ہوں گے، اور ان کے یہاں سب حضرت کالے ہی ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ حجرت ہے، حجرت. ہاں، حجرت جیم سے، حجرت مانے پتھر، کالے کالے پتھر. اور میرا رضا تو اعلیٰ حضرت ہے. ہاں، اعلیٰ حضرت ہے کی لقب. اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھا دوں. ہمارے یہاں چونکہ لڑانے والے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو مدعا چاہیے لڑانے کے لیے. دن دن سنیوں کو آپس میں لڑاؤ، اپنا کام بناؤ. یہ رہ گیا، یہ جو ہے نا، یہ انگریزوں کا فارمولہ ہے. لڑاؤ حکومت کرو، لڑاؤ حکومت کرو. ہم لوگ بھی لڑا کے حکومت کر رہے ہیں. ارے حق بولو، کلیئر کرو. حق بولو، کلیئر کرو، مسئلہ ختم. لڑانے کا نہیں رے بابا، لیکن اپنے یہاں لڑانے کے لیے. تو کچھ لوگ جو ہے نا کبھی کبھی جو، میری بات سمجھنا، ریکارڈنگ چالو ہے، بعد میں ادھر ادھر مت بولنا جا کے مصباح صاحب یہ بولے وہ بولے. نہیں رے بابا، سارے بیان ریکارڈ ہوتے ہیں. اسی لیے ایک صاحب ریکارڈنگ میں پھنس بھی چکے ہیں. کہا مائک بند کرنے کی بات آئی ہے. ابے ہم کو بند پسند ہی نہیں ہے، ہم کو بند پسند ہی نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ شیر 2 قدم پیچھے لے سکتا ہے لیکن بند نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اللہ کرے جتنے بند ہیں سب کھل جائیں، سارے بند کھل جائیں. بند کھلے گا تو رحمتیں آئیں گی. سمجھے نا جی؟ تو معاملہ کیا، لڑانے والے مرچ مارے ایک دم ہٹ جاتے ہیں بالکل شیطان کی طرح. شہد شیرہ لگایا، مکھی گئی، چھپکلی آئی مکھی کھانے کے لیے. ایک صاحب نے دیکھا چھپکلی، اٹھایا چپل مارا چھپکلی کو، چپل شیرے میں گیا. حلوائی صاحب اٹھے، چپل والے کو دے ڈالے. چپل والا، ابے میں تورا فائدہ کراوت رہا ہوں.
چھپکلیاں گر جاتی نا پورا شیرہ خراب ہو جاتا. تو چھپکلی تو نہیں گری, چپل تو گر گیا نا. تو شیطان تو لگایا شیرہ, لڑا کے چلا گیا. جناب لڑنے میں لگے ہوئے ہیں, کیس بھی ہو گیا, کباڑا بھی ہو گیا, مانڈولی کے لیے تیاری نہیں. مانڈولی حالانکہ 5,000 میں ہو جائے, لیکن جناب جا کے 5,000 یہ بھی دے رہے, 5,000 وہ بھی دے رہے ہیں, دونوں خرچ کر رہے ہیں. کیوں؟ انا میں ہے نا, انا میں ایسے بھی آدمی فنا ہو جاتا ہے. تو گئے معاملہ تو لڑانے کے لیے, بولے وہ ایسا ہے نا, یہ رضوی ہے وہ اشرفی ہے. چلتا کہ نہیں چلتا؟ بہت چپکا کے مارنے والا ہوں لڑانے والوں کو. مصباحی کے بارے میں تو بولنا ہی مت کہ رضوی ہے اشرفی ہے. مصباحی چشتی ہے, مصباحی نقشبندی ہے. اب آپ بولو دلیل مولوی صاحب بول دو, کچھ لوگ کو ٹینشن ہوتا ہے تو مولوی صاحب ہی بول دو, نہیں بولنا امام صاحب بول دو, کیا دلیل ہے؟ کہا دیکھو کچوچا کا جو سلسلہ ہے وہ چشتیوں کا ہے. زور سے بولو نا یار. میرے مخدوم کا کچوچا وہ کچوچا ہے جہاں کے نیر پہ جا کے اگر کوئی ڈبکی لگا لے اللہ ساری بیماریوں کو ختم فرما دیتا ہے. میرے مخدوم کا کچوچا وہ کچوچا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ رحمت آباد ہے وہ, سمجھ میں آیا؟ رحمت نگر ہے کچوچا مقدسہ, روح آباد, سمجھ میں آیا؟ یہ ہے کچوچا ہمارا کہ میرے مخدوم نے قدم رکھ دیا تو وہاں کے پانی میں بھی برکت ہے. تو کہا وہ بھی چشتی ہیں. کیا ہے وہ؟ چشتی ہیں. کہا مہریرہ والے, کہا وہ بھی چشتی ہیں. زور سے بولو. کہا مہریرہ والے چشتی, کے چوچا والے چشتی, کہا بریلی والے. کہا ان کو خلافت ملی ہے مہریرہ سے. اگر سمجھ میں آیا تو ایک بار اور بنتا. کہا کہ چوچا والے بھی چشتی ہے, مہریرہ والے بھی چشتی ہے, اور مہریرہ والوں نے امام احمد رضا کو خلافت دے کے بتا دیا کہ احمد رضا کو گروپ میں مت بانٹنا. احمد رضا بھی چشتی ہے, جو مہریرہ والا بھی ہے کہ چوچا والا بھی ہے. سمجھنا, چشتی بھی ہے میرا رضا. 13 سلسلوں سے خلافت, 2 سلسلے جو چشتیوں کے چلتے ہیں, دونوں سلسلے سے خلافت ہے. پھر بولے وہ مولانا احمد رضا کا معاملہ نہیں ہے, تاج الشریعہ کا معاملہ ہے. آتے ہیں نا, تاج الشریعہ کا معاملہ ہے. ہم سے خود طنز بھرا جملہ کہا گیا, ٹھیک ہے رے بابا, میں بزرگوں کی بارگاہ کا بے ادب نہیں. میرا مرشد کی بارگاہ میں کوئی جملہ کہا گیا تاج الشریعہ کو, یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, تو جانتے ہیں ممبر بیٹھ کے بول رہا ہوں. تاج الشریعہ نے فرمایا الحمدللہ اختر رضا نے آج تک کسی سید کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے. الحمدللہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے. یہ سرکار تاج الشریعہ کو ابھی کیا جانے آپ, سمجھ میں آیا؟ ہاں تو کہا تاج الشریعہ کو, کہا خلافت ہے مہریرہ سے. نہیں سمجھے؟ اگر سمجھ گئے تو زور سے بولتے. کہا خلافت ہے مہریرہ سے. سمجھ میں آیا؟ سید العلماء حسن العلماء کا خاص کرم, سمجھ رہے نا؟ سادات مہریرہ کا جملہ ہے, میرا سورج غروب ہو رہا ہے, میرا اختر چمک رہا ہے. تاج الشریعہ تو کہا چشتی ہے تاج الشریعہ, چشتی ہے تاج الشریعہ. کلیئر ہو گیا کہ کچوچا والے بھی چشتی, مہریرہ والے بھی چشتی, میرا تاج الشریعہ بھی چشتی. بہت سلو بولے یار. اب یہ لڑانے والے کو پنچ لگانا اور بول دینا رے بابا خاموش بیٹھ, اب رضوی اور شفیع کرنا مت, ہم لوگ سب چشتی ہیں. تو بھی چشتی, میں بھی چشتی, سب پہ, اور ہم لوگوں پہ ویسے بھی چشتی رنگ چڑھا رہتا ہے. کیوں؟ کہا چشتیت غالب کیوں ہے ہندوستان میں؟ کہا مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. اے معین الدین ہندوستان تمہارا ہے. تو کہا جو معین الدین کا سلسلہ ہوگا وہ سلسلہ ہندوستان میں پھلے گا پھولے گا. سمجھ میں آیا؟ مزرعہ چشت بخارا اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. سمجھ میں آیا؟ جی جی. اگر آیا ہے تو ایک بار اور بول دو یار. اب لڑانا مت, سمجھ میں آیا نا؟ اب لڑانا مت کی رضوی ہے وہ اشرفی ہے. مورے نام کے آگے بھی اشرفی لگایا کرو. آپ لگائیں گے؟ ارے وہ لگائیں گے کہ نہیں رے بابا؟ لگائیں گے آپ. اشرفی مجھے خوشی ملے گی. کیوں؟ کہا جو اشرفی ہے وہ چشتی ہے, مصباحی بھی چشتی ہے. ارے ویسے بھی میرے حافظ ملت سبحان اللہ اشرفی ہیں. مفتی اعظم سے بھی خلافت ہے, علی حسین اشرفی میاں سے بھی خلافت ہے. علی حسین اشرفی میاں کے مرید بھی ہیں.
بات کرو گے یار ہم لوگ تو جب آئیں گے نا تو ہم لوگ پر لڑاتے نہیں رے، ملاتے رے بابا، سمجھے نا؟ اور جب ہم لوگ ملانے لگتے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو کیا کیا لگتا، سمجھ میں آیا کچھ؟ تو اشرفی بھی ہیں ہم، رضوی بھی ہیں، کہا عقیدے کے اعتبار سے آپ کیا ہیں؟ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ رضوی کیوں لکھتے ہو؟ کہا دنیا میں مسلک 4 ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہی 4 مشہور ہیں، ویسے بہت سارے ہیں، سفیان ثوری کا الگ ہے، سفیان ابن عیینہ کا الگ ہے، فقیہ ابو اللیث کا الگ ہے۔ مولانا صاحب کے پاس آؤ گے یہ 4 مسلک ہے، 5واں کہاں سے آ گیا تو دوڑا لینا، بولنا تیرا علم کمزور ہے، مسلک تو بہت سارے مشہور 4 ہے، سمجھے نا؟ اور ہم سے تو بولنا ہی مت کہ 5واں کہاں سے آیا، کیونکہ ہم تو 5ویں تھے تو 6واں اور 7واں ہو گیا، نہیں سمجھے؟ 5واں تھا چلو بنا دیا، تو 6واں اور 7واں ہو گیا، ہم پنجتن والے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو کہا حنفی، کہا امام اعظم حنیفہ کو جو فالو کرے وہ حنفی، امام شافعی کو جو فالو کرے وہ شافعی، احمد ابن حنبل کو جو فالو کرے وہ حنبلی، اور امام مالک کو جو فالو کرے مالکی۔ کہا کس چیز میں؟ کہا نظریات میں، اعتقادیات میں، عبادات میں جو ان کو فالو کرتا ہے وہ کہلاتا ہے۔ کہا رضوی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا جس کا عقیدہ دنیا میں بہت سارے ہیں، ایک عقیدہ جس کو چکرالوی کہا جاتا ہے، ایک عقیدہ وہ ہے جس کو اہل قرآن کا کہا جاتا ہے، ایک وہ جو اہل حدیث کا کہا جاتا ہے، ایک عقیدہ وہ غیر مقلد کا ہے، جماعت غیر اسلامی کا ہے، بہت سارے عقیدے تھے۔ ایسے عقیدے میں ایک عقیدہ احمد رضا نے اس کی پاسبانی کی ہے، کہا اس عقیدے کے ماننے والے کو رضوی کہا جاتا ہے، جو سنی ہے وہ رضوی ہے، زور سے بولو یار، جو سنی ہے وہ رضوی ہے، زور سے بولو، جو سنی ہے وہ رضوی ہے، کیونکہ عقیدے کا ترجمان امام احمد رضا خان ہے، تو ان کے ماننے والے کو رضوی کہا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں عقیدت میں آپ جس سے مرید ہیں لگائیے، لیکن لگائیں گے تو چشتی ہم بھی ہیں تم بھی وہ سب ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو ایک بار سادات کچھوچا، سادات محریرہ، مشائخ بریلوی کے نام پہ سبحان اللہ بنتا ہے، ماشاءاللہ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ سنی لوگ چاہتے ہیں کہ جھگڑا نہ کرایا جائے، چاہتے ہیں نا؟ ہاں غلط بات نہ کرے، بس اتحاد ہمیشہ ہو جائے گا رے بابا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں کرونا والے سے اتحاد نہیں ہوتا، کرونا والے سے بچ کے رہنے کا، ورنہ پیرونا ہو جائے گا، اٹھا کے 15 دن ڈالتے، تو ایسے جس کے عقیدے میں کرونا ہو گیا ہو، سمجھ میں آیا نا؟ اس کو امام احمد رضا کی محبت کی ویکسین کی ضرورت ہے، پہلا ڈوز احمد رضا کے نام پہ لگاؤ، دوسرا ڈوز کچھوچا اور محریرہ کے نام پہ لگاؤ، سمجھے کہ نہیں؟ ہر سنی خانقاہوں میں جانے کا پرمیشن مل جائے گا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی بہرحال آئیے اس کے بعد دیکھیے حضرت حسان، حضرت حسان عائشہ صدیقہ پہ جو الزام لگا تھا، لوگوں نے لگایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ کی عظمت کو بیان فرمایا، تو حالات کے پیش نظر حضرت حسان بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، شامل ہو گئے، لیکن بعد میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی توبہ کی، اور اس کے بعد کچھ اشعار کہے جس نے بتایا حسان وہ ہے جس کی عظمت مصطفیٰ کی عزت و وقار کے لیے قربان ہے، تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا حسان کا اتنا کہنا کہ میری عزت مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے، مصطفیٰ کے لیے قربان ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، زور سے یار۔ ہاں یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن رواحہ، کام مدینے میں مسجد نبوی کے اندر حضور کی تعریف تو ہو گئی، ایک بار تعریف کر رہے تھے، کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہے تھے، کون؟ حضرت عبداللہ، حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسے نعت پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کا گزر ہوا، اور جانتے ہو نا شیطان بھاگتا ہے، تو عمر نے سن لیا مسجد نبوی میں نعت خوانی ہو رہی ہے، تو عمر نے اعتراض کرنے کے لیے نہیں، 1450 سال بعد جو اعتراض پیدا ہونے والا ہے اس کا جواب دینے کے لیے سوال کر لیا، اس کا جواب دینے کے لیے سوال کر لیا، مسجد کے اندر نعت پڑھ رہا ہو، اے عمر سنو، بلا شبہ آپ خلیفہ ہو، لیکن ہم اس وقت بھی مسجد نبوی میں نعت پڑھتے تھے جب اللہ کے رسول جلوہ افروز رہے ہیں، آج جا کے سلام پڑھو تو متوہ نہ جانے کیا کیا کر دیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ارے مسجد نبوی پہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھا گیا، مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ پہ نعتیں پڑھی گئی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھی گئی نعتیں،
حدیثیں موجود ہیں. اب آئیے کہا مسجد نبی میں تو ہو گئی حضور کی تعریف, حرم میں خانہ کعبہ میں تعریف ہوئی کیا؟ تو سنو ایمان تازہ کرو. ترمذی کی روایت ہے, راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ فتح ہو گیا. جب فتح ہوا تو حضور گھوڑے پہ سوار, آقا علیہ السلام سوار, مکے میں داخلہ ہو رہا ہے. حضور نے اس وقت بلیک امامہ باندھ رکھا تھا. آپ چاند خوبصورت کو اگر بلیک امامہ ہو, وہ کمال حسن حضور ہے. آقا علیہ السلام کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا. اس پہ بلیک زلف, بلیک داڑھی, سبحان اللہ, اور چمکتا چہرہ, چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. بلکہ چاند چمکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے. دنیا میں جو بھی خوبصورتی ہے مصطفیٰ کی خوبصورتی کی بدولت ہے. معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو خوبصورتی دی ہے تو مصطفیٰ کی عشر عشیر بھی نہیں دی ہے. مصطفیٰ کی خوبصورتی کا عالم. جی داخل ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن رواحہ سامنے ہے, خانہ کعبہ میں داخلہ ہو رہا ہے. وعبداللہ ابن رواحہ بین یدی یمشی وهو یقول, عبداللہ ابن رواحہ حضور کے سامنے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں سنو عربی میں شعر. خلو بل الکفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تنزیلی ضربا يضيل الهام عن نقیلی ويضل الخلیل عن خلیلی. مطلب کیا ہے, ایک کافروں کے بچوں راستہ چھوڑ دو, آج ہم تمہاری گردنیں اتار دیں گے. گردن بدن سے الگ ہو جائے گی, دوست سے بھاگ جائے گا. یہ شعر کہا. جیسے یہ شعر کہا تو حضرت عمر نے پھر سوال کر دیا. مسجد نبی میں تو پڑھے چلے, جواب مل گیا. مسجد حرم میں حضور کے سامنے نعت پڑھ رہے ہو اور ایسے انداز میں کہ کفار کو دھمکیاں دے رہے ہو, کہ تمہارے انداز ہے بالکل وہی انداز امام احمد رضا کا بھی تو ہے. کھلکے رضا خنجر خونخوار برخبار, آدھا سے کہہ تو خیر منائے نہ شر کریں. رضا کا قلم زبردست ہے, شرارت مت کرنا ورنہ خونخوار بھی ہے. سمجھے کہ نہیں, کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار, آدھا سے کہہ تو خیر منائے نہ شر کریں. جب انہوں نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, فقال له عمر یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشیخ. اے ابن رواحہ, حضور کی موجودگی میں اللہ کے حرم میں شعر پڑھ رہے ہو, شعر پڑھ رہے ہو. عمر اعتراض نہیں کر رہے, 1450 سال بعد ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ مدینہ میں پڑھنا مسجد کے اندر کی نہیں پڑھنا, خانہ کعبہ میں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا, کلیئر ہو جائے یہیں پہ حضور موجود ہے, جواب مصطفیٰ دے دے معاملہ کلیئر ہو جائے. اس نے سوال کر دیا تو آقا کیا فرماتے, فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلے یا عنہ یا عمر, اے عمر رہنے دو, فلہی اسرع فیہم من نضح النبل. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا عبداللہ جب یہ شعر کہتا ہے تو کفار کے دلوں میں تیر سے بھی زیادہ خطرناک جا کے لگتا ہے. یہ شعر کفار کے دلوں میں تیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے تو اولاد نے کہا کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برخبار. اچھا اجازت اللہ نے دے دی ہمیشہ کے لیے کہ خانہ کعبہ میں مصطفیٰ کی تعریف کرو, یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. اور حضور کی موجودگی میں تعریف, مسجد نبی کے اندر حضور کی موجودگی میں تعریف. معلوم ہے جب حضور نے تعریف سنی تو تعریف سننے کے بعد کیا کہا معلوم, حضور نے دعا دی. کیا دعا دی, ثبتک اللہ یا ابن رواحہ, اے رواحہ کے بیٹے اللہ تمہیں ہر مقام پہ ثابت قدمی عطا فرمائے, ثابت قدمی عطا فرمائے. یہی وجہ ہے حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں اس الغابہ کے اندر آیا جب غزوہ موتا میں عبداللہ ابن رواحہ گئے. جانے سے پہلے بتا چکا ہوں میں بخاری کی حدیث پاک سے, حضور نے روانہ کیا تو ارشاد فرمایا اسلام کا جھنڈا زید بن حارثہ کے پاس ہوگا. حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں, منہ بولے بیٹے. کہا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا, یہ شہید ہو تو جعفر کے ہاتھ میں ہوگا, جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ان کے ہاتھ میں ہوگا. اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا. بس حضور نے اتنا کہہ دیا. یہ موتا پہنچ گئے, روم کا علاقہ, جنگ چالو ہو گئی. حضور مسجد نبی میں ممبر پہ بیٹھے ہیں, کہاں مدینہ کہاں روم, کہاں مدینہ کہاں روم. آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں.
बुखारी की हदीस है, आका देख रहे हैं, फरमाते झंडा ज़ैद इब्ने हारिसा ने लिया, वो शहीद हो गए। जैसे ही शहीद हुए आका ने फरमाया अब झंडा जाफर के पास है, चलो इनके जनाजे की नमाज पढ़ो। किताबुल मगाजी जनाजे की नमाज उन्होंने पढ़ी, पढ़ने के बाद दुआ मांगी, बच्चों से हवाला पूछ लेना। हुजूर ने दुआ मांगी जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद, फिर आए मिंबर पर, फिर फरमाया अब मेरा जाफर शहीद हो गया, चलो नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, फिर आए, फरमाया अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने झंडा थाम लिया, वो भी शहीद हो गया, चलो नमाज पढ़ो करके। वहां से आए, आका ने फरमाया अब झंडा अल्लाह की तलवार ने संभाला, अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी से अपना फरमा दिया है। जंग वहां हो रही है, मुस्तफा बैठ के मदीने में देख रहे हैं। ये होता तो बोलते मुस्तफा को दिखाई नहीं देता। अबे पागल, पूरी दुनिया मुस्तफा के सामने ऐसे ही है जैसे देखने वाले के सामने हथेली होती है, समझे ना। फिर भी आदमी हथेली को सही से नहीं देख पाता, मुस्तफा सबको सही से देख रहे हैं, सबको परेशान थे आका अलैहिस्सलाम। तो वो वहां पे अब्दुल्लाह इब्न रवाहा गए जंग में, साबित कदमी ऐसी। किताबुल मगाजी के अंदर आया कि शैतान उनको बरगलाने लगा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को, हे अब्दुल्लाह इब्न रवाहा कहाँ जा रहे हो, वहां जाओगे शहीद हो जाओगे, वहां ये हो जाएगा, मत जाओ, जिंदगी बड़ी प्यारी है, ये सब बहुत प्यारा है। तो जानते अल्लाह ने कैसे साबित कदमी अदा फरमाई, शैतान बरगला रहा है। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने कहा तू हट जा, इब्लीस है, मुझे इधर से जन्नत की खुशबू नजर आती है, उधर जन्नत की खुशबू मिल रही है। तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा आगे बढ़े, शहीद हो गए। किताबुल मगाजी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। समझ में आया ना, अल्लाह ने ऐसा नवाजा, हुजूर की तारीफ में शहादत दे दी। हुजूर के शहादत की मामूली मनसब है क्या? हर आदमी को शहादत नहीं मिलनी, क्योंकि आदमी कब्र में जाए जरूरी नहीं जिंदा हो, लेकिन जब शहीद जाता है तो जिंदगी के साथ जाता है, जिंदा होता है जिसकी जिंदगी गवाही अल्लाह देता है। जी बस एक आखिरी रिवायत, इसके बाद इंशाअल्लाह अगले हफ्ता दूसरे पॉइंट पर गुफ्तगू रहेगी कि सनाए मुस्तफ़ा अता भी है, दावा भी है ना। देखिए आखिरी पॉइंट, ये रिवायत उसदुल गाबा के अंदर मौजूद है। एक सहाबी है जिनका नाम है काब इब्न ज़ुहैर सुलमी। काब इब्न ज़ुहैर सुलमी, इन्होंने कुछ अशार अबू बकर की शान में कहे, हुजूर की शान में कहे, जिससे गुस्ताखी का मामला समझ में आ रहा था। तो इनके भाई और ये दोनों मिले, और मिलने के बाद कहा कि चलो हुजूर से जाके मिलते हैं, सवालात करते देखते हैं क्या जवाब मिलता है। तो काब ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अपने भाई कहा बुजैर तुम जाओ। बुजैर आ गए, आए हुजूर के पास बैठे, आका अलैहिस्सलाम साहबा की मौजूदगी में काब इब्न ज़ुहैर सुलमी के अशार पढ़े, और पढ़ने के बाद फरमाया जो ये कहता है काब, ये गुस्ताखी का अंदाज, हुजूर ने फरमाया जो उसको पाए वही पे मार दे, वो मुबाहुद्दम हो चुका है। समझ में आया, हुजूर का हुक्म मिल गया। अब बुजैर को टेंशन कि मेरा भाई उसको जो पाएगा वो शहीद कर देगा। देखो ये हुजूर का मामला, हुजूर चाहे तो माफ कर दे, सही है कि नहीं। तो उन्होंने खत लिखा कि बुजैर ने, वो ईमान ला चुके थे, बुजैर ने खत लिखा। लिखने के बाद उसमें अंदाज ये था, एक आप जल्दी से आ जाओ हुजूर के पास मदीना, और आने के बाद हुजूर से माफी मांग लो, ईमान ले आओ, तुम्हारी माफी कबूल कर ली जाएगी, क्योंकि ईमान से जो है ना हर गुनाह माफ कर दिया जाता है। बताया सब। तो काब के दिमाग में बात चढ़ गई कि मुझे जाना है, लेकिन कहा जब जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं, तोहफा लेके जाना है। जोर से यार, तोहफा लेकर के जाना है। कहा तोहफा किस चीज का? कहा तोहफा आका अलैहिस्सलाम की नात खानी का। एक कसीदा लिखा, तकरीबन 165 अशार है उसमें लिखा। लिखने के बाद ऊँटनी पे सवार हुए, चादर को ओढ़ लिया कि कोई देखने न पाए, वरना देखेंगे तो यही मार देंगे। ओढ़ करके चले आए मस्जिद नबी के बाहर, ऊँटनी को बिठाया, बांधा, नीचे उतरे, अंदर आए तो क्या देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज साहबा मौजूद है। सबकी मौजूदगी में आते काब इब्न ज़ुहैर सुलमी हुजूर के पास आए, कदमों में गिर गए और माफी मांगने लगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन हो तुम? कहा हुजूर मैं काब हूं जिसने ऐसे ऐसे अशार कहे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर। इन्होंने कहा, अबू बकर ने कहा है या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के रुखे अलमर की तब्दीली को देख करके हज़रत काब इब्न ज़ुहैर ने सुलमी ने कहा सरकार मुझसे गलती हो गई, आप अपने हाथों को बढ़ाएं, मैं आपके हाथ में हाथ रख करके कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूं। आला तली रहमतुल रिज़वान ने इसी शेर की तो मंजर कशी की है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह,
بہت سلو بولتے ہو یار. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کر لو. حضور کی شان میں گستاخی کی, معافی میں مانگ لی, مصطفیٰ نے معاف بھی فرما دیا. اس کے بعد کعب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لے آیا, آپ نے معاف کر دیا, لیکن میں کچھ آپ کے شان میں لکھ کر کے لایا ہوں. کہا کیا لکھ کر کے لاؤ؟ کہا ایک قصیدہ ہے. حضور نے فرمایا سناؤ. حضور نے فرمایا سناؤ. مسجد نبی کے اندر صحابہ کی موجودگی میں اپنی نعت خانے کی فرمائش حضور فرما رہے ہیں, سنانے کی. یہ لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں, مصطفیٰ سننے کی فرمائش کر رہے, کھڑے ہو گئے, سنانا شروع کر دیا. ایک شعر آیا جو سنیوں کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے, وَإِنَّهُ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ لَسَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولٌ. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے, اللہ کے نبی نور ہے. کعب ابن زہیر سلمی آپ نے کہا نور ہے, تو احمد رضا بھی کہتے ہیں مصطفیٰ نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بادشاہ نور کا, تو ہے آئینہ نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. مصطفیٰ نور کا چشمہ ہے, جو اس چشمے سے نکلتا ہے وہ بھی نور نکلتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کا معاملہ ہے جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وہ نور ہیں جن سے پوری دنیا روشنی پاتی ہے. کعب ابن زہیر سلمی کہہ رہے ہیں, اور اللہ کی تلوار ہیں. آقا علیہ السلام کی شان میں جیسے ہی کہا مصطفیٰ جھوم گئے, زبردست انداز میں جھوم گئے. حضور کے شانہ عطار پہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی. آقا علیہ السلام مارے خوشی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو وہ چادر عطا فرماتی. اتنے خوش ہو گئے آقا علیہ السلام کہ چادر عنایت فرما دی. گویا کہ حضور کو نور مانو, مصطفیٰ کو بہت خوشی ملتی ہے. حضور کو نور مانو اگرچہ بشر ہے. یہاں پر نور کی تعریف. اب آئے ذرا دیکھیں قصیدہ نور اعلیٰ حضرت کا. قصیدہ نور ماہرہ مطہرہ میں بڑے بڑے شاعر جمع ہوئے, بدایوں کے, اسیر صاحب اور مختلف مقامات کے ماہرہ میں. اور سرکار نور شاہ ابو الحسین نوری میاں اعلیٰ علی رحمت الرحمان کی مرشد اجازت, اور حضور مفتی اعظم کے مرشد بھی مرشد اجازت بھی, جنہوں نے آلات کو بشارت دی ہے. مولانا احمد رضا آپ کے گھر میں ولی پیدا ہوا ہے, مفتی اعظم ولی پیدا ہوا جی. سرکار نور موجود ہیں. اعلیٰ علی رحمت الرحمان کے بارے میں اعلان ہوا کہ قصیدہ نور پڑھا جائے گا. ایک شاعر صاحب کھڑے ہوئے, اعلیٰ کا قصیدہ نور پڑھ رہے ہیں, پورے اشعار پڑھ ڈالے. مقتے میں سرکار نور نوری میاں علیہ رحمت الرحمان سر جھکائے مسکراتے ہوئے اشعار سن رہے ہیں. اور جب آخر میں پڑھا گیا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, نوری میاں موجود ہے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. ابھی تک غزل تھی لیکن نوری میاں کا فیضان ہے کہ اب یہ غزل نہیں ہے, یہ قصیدہ نور ہو چکا ہے. تو وہاں پر قصیدہ نور بڑی تعریف ہوئی. منظر ایک زبردست سما بنا ہوا تھا. یہاں پہ حضرت کعب ابن زہیر سلمی نے سنایا, زبردست سما بن گیا. اور اس سما پہ آقا علیہ السلام نے عطا فرما دیا چادر عطا فرما دی. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کی تعریف کرو, مصطفیٰ معاف بھی فرماتے ہیں, مصطفیٰ چادر بھی عطا فرماتے ہیں, کرم بھی فرماتے ہیں. انشاءاللہ جو گفتگو رہے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ رب من کل ما واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.